إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون قیامت کے دن کی آخری گھاٹی، آخری مرحلہ پل صراط ہے۔ گزشتہ جمعہ پل صراط کے حوالے سے تفصیلی بات ہو چکی۔ پل صراط کے بعد بد نصیبوں کے لیے جہنم ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ خوش نصیبوں کے لیے جنت ہے، اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے۔ آپ اے دن علماء کرام کے خطبات، اہل علم کے دروس سے جنت اور جہنم کے حوالے سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے اس حدیث کو جس انداز میں شروع کیا ہے، آپ مطالعہ والے لوگ ہیں، آپ نوٹ کر رہے ہیں۔ جنت اور جہنم کے حوالے سے دو غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ پہلی غلط فہمی، ایک گمراہ فرقہ معتزلہ، اس کا نام ہے معتزلہ اور ان کے پیروکار، ان کو یہ مغالطہ لگا، غلطی لگی۔ انہوں نے عقل کو معیار بناتے ہوئے، اپنی سوچ کو حرف آخر سمجھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ آج بھی ان کے پیروکار یہی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم کو پیدا کیا جائے گا، بنایا جائے گا۔ آج جنت اور جہنم کا وجود نہیں ہے، پیدا نہیں ہو چکی، عقل نہیں مانتی۔ عقل یہ کہتی ہے ابھی جس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو ہزاروں سال پہلے بنا دینا، عقل نہیں مانتی۔ کہ جنت جس سے کوئی فائدہ حاصل کرنے والا نہ ہو، جہنم جس سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے، وقت سے قبل اللہ کیوں بنائے گا؟ اور اللہ کے لیے بنانے میں کتنا دیر لگے گی؟ قیامت جب قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت کو اور جہنم کو بنائے گا، تیار کرے گا، اور فیصلے کے بعد
جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے۔ عقل کو معیار بناتے ہوئے اس طرح کی اور بھی انہوں نے باتیں کہی ہیں، لیکن اپنی گفتگو میں، اپنے موقف میں قرآن و حدیث سے کچھ نہ لیا جسے وہ دلیل بناتے، اور ان کو کیا ملتا؟ عقل۔ اور یہ بات جب سے میں نے شروع کی ہے نا، آپ کو بتایا چلا جا رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی، جس قوم نے بھی عقل کو معیار بنایا کسی بھی نکتے میں، وہ گمراہ ہو گئے اور مار کھا گئے۔ اس لیے قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں، اور ویسے بھی میں آپ سے کہہ دوں، ایسا نہیں ہے کہ جنت کو بنانے کے بعد جنت سے اب کسی کو فائدہ نہیں مل رہا، یا جہنم کے ذریعے کسی کو نقصان یا تکلیف نہیں دی جا رہی۔ یہ بتاؤں گا بھی آپ کو۔ پہلی بات یہ ہمارا عقیدہ ہے، سلف صالحین، صحابہ، تابعین کا یہ عقیدہ ہے، جنت ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ جنت کے بارے قرآن کریم میں بے انتہا دلائل ہیں۔ ایک دو مثالیں دے کر آگے چلوں گا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ۔ مہاجرین، انصار اور ان کے اوپر، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے بشارتیں، اللہ کی رضا، اور آخر میں اللہ فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنت کو تیار کر دیا ہے۔ ان خوش نصیبوں کے لیے اللہ نے جنت کو بنا دی ہے۔ اعدّا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، جنت بن چکی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، کہ جنت تیار ہو چکی ہے۔ ایک مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آؤ بخشش کی طرف آ جاؤ، اللہ کی جنت کی طرف آ جاؤ، جس کی چوڑائی، جس کی لمبائی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ آخر میں فرماتا ہے اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقین کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ اُعِدَّتْ ماضی کا صیغہ ہے، اُعِدَّتْ جس کو تیار کر دیا گیا ہے، جس کو تیار کیا جائے گا نہیں، جس کو بنایا جائے گا نہیں۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے اس کو تیار کر دیا گیا ہے۔ جنت کے بارے اور بہت سارے دلائل ہیں۔ اسی طرح جہنم کے بارے میں یہی ہے، جہنم کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ پاک نے یہی فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وَاتَّقُوا النَّارَ، اللہ فرما رہا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ، جہنم سے بچ جاؤ، الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، وہی جو لفظ جنت کے لیے تھا اُعِدَّت، وہی لفظ اُعِدَّت جہنم کے لیے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
اعدت للکافرین، فرمایا کہ او لوگو اس جہنم سے بچ جاؤ جس کا ایندھن یا پتھر ہے یا انسان ہے۔ اعدت للکافرین، جس جہنم کو کافروں کے لیے تیار کیا جا چکا ہے۔ یہ دلائل ہے، ہمارے لیے معیار قرآن و حدیث ہے، اللہ کی وحی ہے، عقل معیار نہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں۔ قومیں گمراہ ہو چکی، اور آج بھی میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو گمراہی کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں۔ وجہ عقل معیار ہے۔ احادیث جنت اور جہنم کے تیار ہو جانے پر دلائل ہیں۔ صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث اپنے سامنے لائی ہے کہ ایک دن جب نبی علیہ السلام نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، سورج گرہن، جب آپ نے سلام پھیرا، صحابہ کرام نے آپ کو گھیر لیا۔ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو وہ دیکھا نماز میں جو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کیا دیکھا؟ کہ آپ نماز میں اپنے مصلی پر کھڑے تھے، اچانک ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہو گئے، پھر اپنی جگہ پر آ گئے، پھر آپ آگے چلے گئے، پھر اپنی جگہ پر آ گئے، پھر نماز پڑھی۔ پہلے تو آپ اپنی جگہ پر قائم رہتے تھے۔ فرمایا جی بات یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا، اللہ نے ایک دم جہنم کو میرے آگے کر دیا۔ بخاری مسلم کی حدیث، ایک دم اللہ نے جہنم کو میرے آگے کر دیا۔ دہکتی ہوئی جہنم، اس کی تپش، حرارت، گرمی اتنی تھی، ایک دم میں پیچھے ہٹا۔ جو ہی میں نے پیچھے قدم رکھا، اللہ نے جہنم کو غائب کر دیا۔ جو ہی جہنم غائب ہو گئی، میں اپنے مصلی پر آ گیا۔ بس پھر جو ہی کھڑا، ایک دم اللہ نے جنت کو میرے آگے کر دیا۔ اور جنت کو جب دیکھا تو جنت کے باغات تھے، درخت تھے جو پھلوں کے ساتھ لدے ہوئے تھے۔ کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ میں نے ایک دم قدم آگے رکھا، جنت کے پھل کو توڑنے کے لیے۔ جو ہی آگے بڑھا، اللہ نے جنت کو غائب کر دیا۔ پھر میں نے نماز پڑھائی اور فرمایا لوگو، اگر ایک خوشہ جنت کے درخت، حدیث کے الفاظ ہے، اگر ایک خوشہ میرے ہاتھ میں آ جاتا، لَأَكَلْتُمُوهَا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا۔ جنت کے پھل اتنی برکت والے ہیں، اتنی برکت والے ہیں کہ اگر وہ خوشہ میرے ہاتھ میں آتا رہتا تو تم کھاتے رہتے، وہ خوشہ ختم نہ ہوتا، قیامت قائم ہو جاتی۔ دلائل عقل نہیں مانتی، نہ مان۔ میرے پیغمبر کے اس خواب کو سامنے رکھیے جسے امام بخاری نے بخاری میں ذکر کیا ہے۔ بخاری مسلم کے لگاتار حوالے لگاتار دیتا جا رہا ہوں، کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہے نہیں یہ حدیث تو ایسا ہی نہیں۔ متفقن علیہ، امت مسلمہ کا اتفاق ہے، قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتابیں اگر ہیں تو یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے۔ امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا، بخاری کے لیے، آنکھ کھل گئی، صبح ہو گئی،
صبح کی نماز پڑھائی، مشہور بات ہے، مشہور ہے، جنت اور جہنم کے وجود پر دلائل دے رہا ہوں۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا آئین عمر، عمر کہاں ہے؟ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ عمر، رات میں نے خواب دیکھا اور خواب میں نے جنت کی سیر کی۔ بتاؤ، خواب میں جنت کی سیر کی ہے۔ جنت کی سیر کرتے کرتے میرے سامنے ایک محل آ گیا، ایک کوٹھی آ گئی، بنگلہ آ گئی۔ کیا وہ محل تھا جس نے محمد کے پاؤں کو روک دیا، روک دیا، عظیم محل۔ میرے دل میں خیال آیا اللہ کرے یہ محل میرا ہو۔ نبی علیہ السلام کو دنیا کے محل کی لالچ نہیں تھی، یہ آخرت کا جنت کا محل ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر، میں نے وہاں دیکھا اس محل کے سامنے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا لمن ھذا البیت، یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا لرجل من قریش، زمین کی پشت پر ایک قبیلہ ہے قریش کا، اس قبیلے کا ایک فرد ہے، یہ گھر اس کا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے میں خوش ہو گیا۔ میں نے اس خاتون سے کہا انا من قریش لمن ھذا البیت، جس قبیلے کا تو نے نام لیا ہے میں بھی اسی قبیلے کا فرد ہوں۔ اب بتا یہ گھر کس کا ہے؟ یہ بخاری کے الفاظ ہے، صحیح بخاری۔ اس خاتون نے کہا لرجل من امت محمد، سنو، زمین پر ایک نبی ہے اس کا نام محمد ہے، اس نبی کی امت میں ایک قریشی ہے، یہ گھر اس کا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا انا محمد لمن ھذا البیت، محمد میں ہوں، یہ گھر کس کا ہے؟ اس نے کہا لعمر بن الخطاب، یہ گھر عمر بن الخطاب کا۔ نبی علیہ السلام فرماتے عمر، باہر سے وہ گھر اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا، میرا دل کرتا تھا میں اندر جاؤں، میرا دل کرتا تھا میں اندر جاؤں۔ ولیکن ذکرت غیرتک یا عمر، لیکن عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، تو بڑا غیور انسان ہے، اس لیے تیری غیرت کو سامنے رکھ کر میں بغیر اپروول کے تیرے گھر میں نہیں گیا۔ کسی کے گھر اس کی اجازت کے بغیر جانا نہیں۔ اور عمر فبکا عمر، حدیث میں آتا ہے فبکا عمر، ایک دم عمر کی آنکھوں میں آنسو، رونے لگ گئے اور کہا علیک اغار وبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا، آپ کی اطاعت کی، اس کے نتیجے میں اللہ نے گھر دیا، آپ جاتے میں غیرت کرتا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جنت کے وجود کے، جہنم کے وجود کے۔ یہ محض ان کو مغالطہ لگا، اس فرقے کو، ان کے حواریون کو، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو عقل نہیں مانتی۔ میں نے کہا تھا یہ بات بھی ان کی غلط ہے کہ آج تک جنت سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ کس نے کہا نہیں پہنچ رہا؟ یہ تمہاری حکامت ہے، حماقت ہے، کم عقلی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے
قبر میں حساب و کتاب ہوتا ہے. حساب و کتاب کے بعد اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اللہ اعلان کرتا ہے کہ جنت کی ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جائے تاکہ اس کو جنت کی ٹھنڈی ہوا لگتی رہے. اب یہاں بھی ان لوگوں نے کہا حدیث تو ٹھیک ہے، حدیث تو صحیح ہے کہ کھڑکی کھول دو جنت کی ہوا اس کو لگتی رہے، لیکن عقل نہیں مانتی. کیوں؟ اس لیے اس طرف اگر ایک کافر پڑا ہوا ہے، ادھر بھی کافر، ادھر بھی کافر، ادھر بھی کافر، درمیان میں ایک مسلمان ہے، کھڑکی کی ہوا لگے گی تو کافر کو بھی لگ کے آئے گی. عقل ہے، عقل. کھڑکی کہاں سے آئے گی؟ مشرق سے یا مغرب سے. اگر ہر طرف سارے کافر پڑے ہوں اور بیچ میں ایک قبر مسلمان کی ہے، مومن کی ہے، ہوا کہاں سے آئے گی؟ وہ ہوا تم نے پہنچانی ہے، تمہارا حکم ہے کہ تم پریشان ہو گئے کہ ہوا کس طرح پہنچائے. جس نے ہوا کا بندوبست کرنا ہے وہ ترتیب کو بھی بہتر جانتا ہے. عقل کو معیار نہ بناؤ. جن قوموں نے معیار بنایا وہ گمراہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے. تو میں نے کہا کہ میں جنت اور جہنم کا نقشہ پیش نہیں کروں گا، مغالطے کو دور کروں گا. حضرات، ایک اور بھی مغالطہ بہت سارے لوگوں کو لگا اور بڑے بڑے اپنے آپ کو فلسفی کہنے والے بر صغیر پاک و ہند میں جن کے بڑے معتقدین ہیں مغالطہ لگا اور کہا اس میں دیہ دو حصے ہو گئے. ایک حصے نے کہا کہ اللہ کا دیدار مخلوق نہیں کر سکتی، اللہ کا دیدار مخلوق کر ہی نہیں سکتی، نہ دنیا میں، نہ مرنے کے بعد، نہ جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مخلوق سے الگ تھلگ ہے اور رہے گا. نہ دنیا میں اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ جاگتے، نہ سوئے، نہ مرنے کے بعد، نہ قیامت میں، نہ جنت میں. بڑا دھوکہ لگا. حالانکہ اللہ کا دیدار قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے میدان میں بھی اللہ کا دیدار ہوگا. اس نقطے کو قیامت کا نقشہ پیش کرتے ہوئے جان بوجھ کے میں نے بیان کیا چونکہ آج بیان کرنا تھا اس ترتیب سے، ورنہ مجھے بھولا نہیں تھا. قیامت کے دن بھی اہل ایمان اللہ کا دیدار کریں گے. قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں. یومئذ ناظرہ، اس طرح ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سرسبز و شاداب ہوں گے اور قیامت دن اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کا دیدار کریں گے. ہاں، کافروں کے بارے اللہ فرماتا ہے کلا انہم یومئذ لمحجوبون، لمحجوبون، اس طرح لمحجوبون. ہاں، فرمایا قیامت کے دن کافر اللہ کا دیدار نہیں کریں گے. ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں قیامت کے دن کافروں کو اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائے گا، اندھا کر، حتیٰ کہ کہیں گے رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا. اے اللہ، دنیا میں میری آنکھیں تھیں، میں تو دیکھتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کر دیا. اللہ فرمائے گا جی ہاں، اصل میں دنیا میں میرے احکام آتے تھے، تو ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، اس کی سزا میں آج تجھے اندھا کر دیا. اہل ایمان دیدار کریں گے. قرآن کی آیت سنا دی، صحیح بخاری کی حدیث ہے
صحابہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کی قیامت کے دن اہل ایمان اللہ کا دیدار کریں گے؟ جی ہاں۔ عرض کی قیامت کے میدان میں پوری کائنات میں دنیا والے موجود ہوں گے، اتنا رش ہوگا، آدم سے لے کر میرے پیغمبر کی آخری امتی تک، قیامت تک آنے والے ہر شخص تک سارے موجود ہوں گے، اتنا رش ہوگا بخاری کی دی۔ تو کیسے اللہ کا دیدار کیسے ہوگا اس بھیڑ میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں یہ بتاؤ، جب 14ویں کا سورج، 14ویں کا چاند، 14ویں رات کا چاند نکلتا ہے، 14ویں رات کا چاند جب نکلتا ہے، جب دیکھتے ہو کبھی بھیڑ محسوس کی ہے؟ نہیں۔ فرمایا اسی طرح اللہ کو دیکھتے ہوئے بھی قیامت کے میدان میں بھیڑ محسوس نہیں کرو۔ اسی طرح جنت میں داخل ہونے کے بعد، اہل جنت کو جنت مل جانے کے بعد، انعامات مل جانے کے بعد، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور کیا چاہیے؟ اے اللہ جنت مل گئی، جنت کی انعامات مل گئے، اور اس سے بڑھ کر تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، ابھی سب سے بڑی نعمت باقی، سب سے بڑی نعمت باقی۔ اللہ وہ کیا؟ اللہ فرمائے گا سب سے بڑی نعمت یہ ہے، میری طرف دیکھو، ایک دم اپنا حجاب اللہ ہٹائے گا اور جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا اور فرمائے گا سنو آج کے بعد میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اللہ دیدار کرائے گا۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی۔ کس نے؟ محمد الرسول۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارا عقیدہ ہے قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس قرآن کے سب سے بڑے مفسر، سب سے بڑے شارح کائنات کی امام محمد الرسول اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان کرنے کے بعد قرآن کریم کی آیت پڑھی، میں کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اس طرح نہیں، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے نیک لوگوں کے لیے جنت میں دو انعام ہیں، ایک کا نام الحسنى ہے، ایک کا نام زیادہ ہے۔ صحابہ نے سن لیا۔ آگے حدیث میں آتا ہے مسلم میں، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا یہ جو دو اللہ کی نعمتیں ہیں، ایک کا نام الحسنى ہے، دوسرے کا نام زیادہ ہے، ان دو نعمتوں کو جانتے ہو کیا ہے؟ نہیں ہم نہیں جانتے۔ فرمایا سنو الحسنى جنت کو کہتے ہیں، الحسنى جنت کو بولتے ہیں، اور زیادہ اللہ کی زیارت کو بولتے ہیں، اللہ کا دیدار، یہ زیادہ ہے۔ یہ دو نعمتیں، ایک جنت، ایک اللہ کا دیدار۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور بعض آیات کا سہارا لیا، مثلا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آگے درخواست کی تھی رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب موسیٰ پیغمبر کو اللہ نے کہہ دیا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور کون ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر کون ہے؟ جی ہاں ایسا ہی ہے، قرآن کی آیت ایسی ہے، لیکن اس کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہے، اس کا تعلق دنیا کی زندگی سے۔ ہاں دنیا کی زندگی میں کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دے سکتی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار،
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ دنیا کی زندگی میں کوئی نگاہ، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، فرمایا تعلموا، اور میری امت کے لوگوں جان لو، یقین کر لو، انہ لا یرا احد منکم ربہ عز وجل حتی یموت۔ اس بات کو جان لو، جب تک تم میں سے کسی کی موت نہیں آتی اس وقت تک کوئی بھی رب کو نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ ہم مرنے کے بعد اللہ کا دیدار بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جابر کو بلایا تھا، جس کا والد عبداللہ میدان احد میں شہید ہو چکا۔ نبی علیہ السلام گئے ان کے گھر، ان کے بیٹے جابر کو بلایا، او جابر، میں تجھے ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام، جابر، تیرا باپ جب شہید ہوا، شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو اپنے سامنے بٹھایا اور پوچھا تو کیا چاہتا ہے، بتا کیا چاہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہمارا ایمان ہے، دیدار ہے، جنت ہے، ساری باتیں، لیکن دنیا کی زندگی میں کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دے سکتی۔ یہ خام خواہ کے مغالطے ہیں، جنت کے حوالے سے، جہنم کے حوالے سے، دیدار الہی کے حوالے سے، جو میں نے دور کر دیے۔ اور ایمان، جو سوال تھا ایمان کسے کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں 6 چیزیں بیان کر دیں، ان میں 5 آج مکمل ہو چکی، باقی ایک ہے جو انشاءاللہ، چونکہ موسم کوئی دوسرا آ رہا ہے، موسم کے مطابق کچھ قربانی کے مسائل ہوں گے، اس کے بعد یہ 6واں نقطہ، اس کے بعد جبریل کا 3را سوال آئے گا، جس میں عقائد، فکر آخرت، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔